چلو تلاوت شروع کر دو تفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. شاباش. السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب قرآن کے موضوع کے تحت ہم سوانح نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ نزول قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جس طرح جو مراحل پیش آتے گئے اور ان مراحل پر جس طرح قرآن حکیم نازل ہوتا گیا تاکہ ہمیں پوری اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے. کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی ہجرت کا مدینہ کے لیے ہجرت کے اسباب پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی 4 خصوصی صورتوں میں ہدایات پڑھی نئی سوسائٹی کی تیاری کے لیے. پھر کچھ مسلمان چلے گئے، بلکہ اکثریت چلی گئی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ 3 باقی رہ گئے. اچھا، اس دوران یہ ہوا ایک ڈیولپمنٹ مکہ میں، وہ تو اب رسول پاک کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے ان دنوں میں، لیکن نہیں نہ ہوا. دوبارہ شروع کر دیں گے. بند کر دیں، دوبارہ شروع کریے. تلاوت آ جاؤ. میری آواز کیا ٹھیک ہے؟ اچھا، ریکارڈ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ ہوا کہ مطعم بن عدی، جس کی حفاظت اور پناہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے طائف سے واپسی کے بعد سے، وہ فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا اور جب مشرکین نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو محض عقیدہ کی خاطر اپنا شہر چھوڑ کر دار غیر میں پناہ گزین ہوتے دیکھا تو قریش خوف زدہ ہو گئے کہ جو لوگ اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کر رہے، وہ اگر مجتمع ہو گئے اور مکہ پر حملہ کر دیا تو کیا بنے گا. اس کی فلیش آپ نے آئند کرنی ہے، ابھی تک نہیں ہوئی. مطعم بن عدی، جس نے آپ کو طائف سے واپسی پر اپنی پناہ میں لیا تھا، فوت ہو گیا تو مشرکین کے حوصلے بڑھ گئے. اور دوسری بیعت عقبہ کے 2.5 ماہ بعد، میں نے سارا کچھ کرونولوجیکل آرڈر میں اس لیے بیان کیا ہے کہ ذرا وقت کا بھی تصور آپ کو ساتھ ساتھ آتا رہے. دوسری بیعت عقبہ جو حج سن 12 نبوی کے موقع پر ہوئی تھی، اس کے 2.5 ماہ بعد تمام قبائل قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے اور اس اجلاس میں اس بات پر غور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یثرب جا کر ان لوگوں سے جا ملنے کا امکان ختم کیا جائے. بیٹر ٹیشو پیپر لے آؤ 2-4. مکہ میں کسی فرد کے قتل سے گناہ یا شرمندگی کا کوئی تصور وابستہ نہ تھا.
مکہ میں اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا تو وہ قبائلی سسٹم کے اندر اس میں کوئی شرمندگی یا گناہ نہیں، بس وہ انتقام سے خوف ہوتا تھا، جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا کہ قصاص دینا پڑے گا، دیت بھی دینی پڑے گی۔ قصاص میں بندے کا بندہ مارتے تھے، قتل کرنا پڑے گا یا پیسے دے کر تو انسانی گناہ کو، انسانی قتل کو گناہ اسلام نے قرار دیا، اس سے پہلے گناہ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مجلس میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جس نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہو۔ مختلف تجاویز اور بحث کے بعد طے پایا کہ قریش کے ہر قبیلہ کا ایک ایک فرد شامل کر کے ایک گروہ تشکیل دیا جائے۔ دیکھیے، سارے قبائل اکٹھے ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر لیا، اور کسی ایک نے بھی مخالفت میں آواز نہیں اٹھائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ نہ تو آپ کسی کو پیسے مارتے تھے، نہ کسی کا مالی مفاد تھا، صرف ایک عقیدہ کہ توحید، اگر بت پرستی ختم ہوتی ہے تو ایک تو ان کی روایات کے مطابق جو وجوہات میں نے پہلے بیان کی تھیں، دوسرا یہ کہ ان کے معاشی زد پڑتی ہے اگر خانہ کعبہ کے اوپر بت پرستوں کا آمد و رفت کم ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے قتل کا آخری فیصلہ کر لیا اور مختلف تجاویز کے بعد طے پایا کہ قریش کے ہر قبیلہ کا ایک ایک فرد شامل کر کے ایک گروہ تشکیل دیا جائے جو مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دفعتاً مہلک وار کرے، تاکہ کسی ایک قاتل کا تعین نہ ہو سکے اور کسی ایک قبیلے پر ذمہ داری نہ پڑے۔ اس طرح بنو ہاشم مکہ کے سارے قبائل سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کریں گے اور خون بہا لینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ خون بہا کی ذمہ داری بھی کسی ایک قبیلے پر عائد نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی ایک بندہ سامنے نہیں آئے گا اور مکہ خانہ جنگی سے بچ جائے گا۔ تو یہ خوب سوچ بچار کر کے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ ابو لہب جو ابو طالب کے بعد بنو ہاشم کا سردار بنا اور آپ کو طرد کر چکا تھا، یعنی قبیلہ بدر کر چکا تھا، وہ جان بوجھ کر اس اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ اسے بھی اس سازش میں شریک کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اس لیے شامل نہ ہوا کہ اس طرح خون بہا کی رقم سے دستبردار ہونا پڑتا۔ اس سازش کی اطلاع اللہ نے آپ کو اس طرح پہنچا دی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے نا، کہ ایک خاتون جو آپ کے والد عبداللہ کی دور کی پھوپھی تھی، یعنی عبد المطلب کے رشتہ کی بہن، ان کا نام تھا رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی صفی، جو صحابی مخرمہ بن نوفل کی والدہ تھیں۔ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے شدہ دن سے مطلع کر دیا اور اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر کو آپ نے اپنے ہمراہ ہجرت کے لیے روکا ہوا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی، یوں ہی آپ کی وہ رشتے کی پھوپھی نے آپ کو بتایا، تو آپ نے خبر ملتے ہی دوپہر کے وقت ابو بکر کے گھر پر گئے اور فرمایا، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، اور دونوں دوستوں نے فوری روانگی کا پروگرام بنا لیا۔ سفر ہجرت اور قصوہ، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ قصوہ پر سوار ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے ارادہ سے 4 مہینے قبل 2 تیز رفتار سفید اونٹنیاں ککر کی پتیاں کھلا کھلا کر خوب موٹی تازی کر رکھی تھیں۔ رسول اللہ نے ایک اونٹنی کی قیمت 400 درہم حضرت ابو بکر کو ادا کر کے خرید لی۔ انہوں نے قیمت لینے سے بہت انکار کیا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تم نے مسلمانوں اور اسلام کے لیے اپنی بہت دولت خرچ کی ہے، لیکن یہ اونٹنی میں اپنی ذات کے لیے خرید رہا ہوں، اس لیے اصرار کر کے اس کی قیمت ادا کر دی۔ عرب لوگ، اب قصوہ کی بات سمجھ لیں، عرب لوگ تیز رفتار سفر یا دوڑ کے مقابلوں کے لیے رکھی گئی اونٹنیوں کے کان تھوڑے تھوڑے کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس قسم کے کن کٹے مادہ اونٹ کو قصوا کہتے تھے، کاف صاد واو الف حمزہ، یعنی کسی ایک اونٹنی کو نہیں، جو بھی اونٹنی جس کے کان کٹے ہوں گے اور تیز رفتار دوڑ والی اونٹنی ہوگی اس کو قصوا کہتے ہیں۔ اس اونٹنی کے بھی کان کٹے ہوئے تھے، اس لیے تاریخ میں آپ کی اس اونٹنی کا ذکر قصوا کے نام سے ہی ہوتا ہے۔
جیسا کہ حضور قصوہ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے۔ آج سے طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں، کل کی بھی طاق رات تھی۔ آخری عشرہ شروع ہو گیا۔ روانگی کا عمل صبح مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے پروگرام کی اطلاع دی۔ کفار کی امانتیں بہت سی آپ کے پاس پڑی تھیں، وہ حضرت علی کے حوالے کیں۔ لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہ لانے کے باوجود، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آپ کو ادھر تو کہتے تھے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو، لیکن امانتیں آپ کے پاس ہی رکھواتے تھے۔ آپ نے حضرت علی کو قریش کے منصوبے سے بھی مطلع کر دیا اور فرمایا کہ تم رات کو میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر کھڑکی کی طرف پشت کر کے سو جانا، اور دن ہونے پر تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا کر ہم سے آ ملنا۔ آدھی رات کے بعد آپ کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے عقبی دروازے سے نکل کر دونوں ساتھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے مکہ سے اس طرح نکل گئے کہ کسی کو علم نہ ہو سکا۔ مشرکین نے آپ کے خلاف اقدام کی جو تاریخ مقرر کی تھی اس سے پہلے ہی ایسے نکل گئے کہ کسی کو علم نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے گھر سے باہر قدم رکھا تو سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 آپ کے ہونٹوں پر تھی، جس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کل میں نے کہا تھا میرے پاس ایک قرآن شریف رکھ دیا کریں تاکہ دیکھ کے تلاوت کر لیا کروں آیات، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانپ دیا اور انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ شہر سے نکلتے ہوئے آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور حسرت سے فرمایا، دیکھیے اپنے وطن سے محبت بہت، اور خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں، آپ نے حسرت سے فرمایا، مکہ اللہ کی زمین پر تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ گھر سے نکل کر اب مکہ کے جنوب کی طرف غار ثور میں پناہ گزین ہو گئے۔ ایسے رستے پہ گئے کہ جدھر کسی کا دھیان نہ جائے، کیونکہ کسی کو خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ جنوب کی طرف جائیں گے۔ حضرت علی ہدایت کے مطابق آپ کے بستر پر سو گئے۔ جب حملہ آور گروہ آیا تو گھر سے خواتین، یعنی ان میں کون کون تھا؟ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی خدمت گزار تھیں ام ایمن، جس کو آپ اماں کہتے تھے۔ جب حملہ آور گروہ آیا تو گھر سے ان 4 خواتین کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگر وہ دیوار پھلانگ کر گھر میں گھستے تو خانہ نشین خواتین کی خلوت کا احترام نہ کرنے کی بنا پر عربوں میں ان کا نام ہمیشہ کے لیے ملامت کا مستحق بن جاتا۔ دیکھیے ہر معاشرہ کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ ویلیوز تھیں کہ لوگوں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا، جب مرد خود گھر نہ ہو تو گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اس لیے طے پایا کہ گھر کے دروازے پر انتظار کیا جائے، اور صبح جب حسب عادت آپ گھر سے نکلیں تو یک حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ صبح جب آپ نے مدار نہ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بستر پر تو حضرت علی پڑے ہیں، انہیں پکڑا اور حرم شریف لے گئے۔ تھوڑی دیر تک پوچھ گچھ کرنے کے بعد چھوڑ دیا، اور سب اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب آپ کسی رستے پر تو ہے نہیں، بہرحال انہوں نے تلاش شروع کر دی۔ اب آپ کو میں ہجرت کا راستہ اور راستہ کے واقعات بتاتا ہوں۔ مزہ تو آنا تھا اگر نقشہ ہوتا راستے کا، بہرحال ایسے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ دونوں ساتھی غار ثور میں 3 رات ٹھہرے۔ غار کے منہ پر کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا، اور ایک دفعہ تو قریش آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ پہنچے، لیکن گھونسلہ دے کر واپس ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق خوفزدہ ہوئے تو آپ نے سورۃ توبہ کی آیت تلاوت فرمائی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے۔ حضرت ابوبکر کا ایک غلام
آپ کے ساتھ تھا. پھر ایک انہوں نے راستوں سے واقف ایک رہنما جو کافر تھا لیکن قابل اعتبار تھا اس کو بھی ساتھ لیا. دیکھیے صحرائی علاقوں میں نشان کوئی نہیں ہوتے، پکے درخت کوئی نہیں ہوتے، عمارات کوئی نہیں ہوتی، تو ریت تو آندھی آئی تو یہاں کے ٹیلے وہاں اٹھ کے وہاں چلے گئے، وہاں کے ٹیلے اٹھ کے وہاں چلے گئے، اس کہتے ہیں شفٹنگ سینڈ. تو اس لیے راستوں کا ماہر کو بندہ ساتھ ہونا چاہیے. وہ بھی ساتھ لے لیا. تھا تو وہ کافر لیکن قابل اعتبار آدمی تھا. وہ آپ کو غیر معروف راستہ سے لے گیا اور رات بھر برابر چلتے رہے. دوسرے دن دوپہر کو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے. وہاں اچھا دوپہر کو کیوں؟ کہ دوپہر کو گرمی ہوتی ہے بڑی شدید صحرا میں اور لوگ اندر گھس جاتے ہیں تو کوئی نہیں عام طور پہ باہر نکلتا. دوپہر کو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کو رکے. وہاں ایک چرواہے کی بکری کا دودھ پیا اور دوپہر کے بعد آگے کو روانہ ہو گئے. اس دوران 2 واقعات قابل ذکر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو غار ثور میں آپ نے دیکھا کہ سارے سوراخ بند کر لیے، صفائی کر لی رسول اللہ کے بیٹھنے لیٹنے کے لیے. پھر ایک جگہ پہ دیکھا کہ سوراخ ہے، اس کے بند کرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے آگے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی. تو رسول اللہ ان کی گود میں سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے. اتفاق سے اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر ڈس لیا، تو اس کے درد کی شدت سے حضرت ابوبکر کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، جس سے آپ جاگ گئے اور اپنا لباب دہن حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگایا. اس سے درد کو آرام آیا. ایک اور واقعہ رستے میں کہ آپ کی تلاش کرنے والے کے لیے قریش نے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کر دیا تھا. ایک قبیلے کا سردار تھا سراقہ بن مالک. اس کو اس بات کی خبر ملی اور اندازہ ہوا کہ آپ جا رہے ہیں، تو وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے پاس پہنچ گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچتے ہی گھوڑے نے اگلے پاؤں اٹھا لیے. سراقہ نے 3 بار گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑا ہر بار اگلے پاؤں ہوا میں اٹھا لیتا. اچھا عربوں کا ہاں بیٹا عربوں کا فال پر بہت یقین تھا. سراقہ نے فال نکالی تو حضور کو پکڑنے کے خلاف نکلی. اس پر سراقہ گھوڑے سے اتر کر آپ کے پاس آ گیا اور کہا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ حق پر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک دن آپ قریش پر تسلط حاصل کر لیں گے. اس لیے مجھے اپنی امان دے دیجئے تاکہ جب آپ قریش پر غلبہ پا لیں تو میں اور میرا قبیلہ محفوظ رہیں. آپ نے اسے امان دے دی. سراقہ واپس ہو گیا اور راستہ میں جو کوئی آپ کے تعاقب میں جاتا وہ اسے نظر آتا، اسے الٹا گمراہ کر دیتا کہ نہیں محمد دوسرے راستہ سے چلے گئے ہیں. یہ سراقہ بن مالک بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور ان کا شمار اسلام کے نام بر سرداروں میں ہوا. 2 دن گزر گئے تو شام سے آتے ہوئے ایک کاروان کا سامنا ہوا. ایک کاروان قافلہ تجارتی قافلے کا سامنا ہوا جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی زبیر بن العوام بھی تھا. اس نے آپ دونوں کو اعلیٰ نئے کپڑے اور کھانے کا کچھ سامان دیا. اس سے آگے گئے تو راستے میں ایک جگہ ایک خیمہ تھا. اس خاتون کا نام تھا معبد، جو ایک توانا خاتون تھیں، اچھے قد بت کی، اور ان کی عادت تھی کہ اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی رہتی اور گزرنے والوں کو کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی رہتی کہ چلو مسافر گزر رہے ہیں، کچھ پانی، کوئی دودھ، کوئی کھجوریں کو رکھ لیتی تو مسافر کو دیتی رہتی. آپ نے ان سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آج تو کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے. اس کی ایک نحیف بکری کھڑی تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی، سوکھی ہوئی، بالکل کمزور. آپ نے اجازت لے کر اسے 2 ہاتھ دودھ نکلایا اور اتنا دودھ نکلایا کہ معبد نے بھی پیا. رسول اللہ کے دونوں ساتھیوں نے یعنی ابوبکر کے غلام نے اور اس نے رہنما نے بھی پیا، اور رسول اللہ نے اور خود آپ نے بھی پیا. ابوبکر نے خود آپ نے پیا. جب معبد کا خاوند بکریاں چلانے سے واپس آیا تو اس نے حیرت سے بتایا کہ آج اس قسم کا ایک بابرکت آدمی یہاں سے گزرا ہے. خاوند نے کچھ اور پوچھا تو انہوں نے آپ کا جو تعارف بتایا وہ تاریخی کتابوں میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس سے آپ کا سراپا نکھر کر سامنے آتا ہے.
انہوں نے بتایا آپ کے متعلق بتاتی ہوئی کہ کیسا آدمی تھا. بتایا کہ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توند نکلی ہوئی نہ سر سے گنجے، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، سیاہ لمبی پلکیں، بھاری آواز. مردوں کی آواز ذرا بھاری ہو تو وہ مردانہ معلوم ہوتی ہے، باروب ہوتی ہے. کسی مرد کی کبھی کبھی سننے میں آتی ہے ایسے جیسے کوئی عورت بول رہی ہے. رسول اللہ کی آواز ذرا بھاری تھی، مردانہ. لمبی گردن، سفید وسیع آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوتے تو باوقار، گفتگو کرتے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک اور پرجمال، قریب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبصورت اور شیریں. گفتگو میں چاشنی، بات آپ کی واضح اور دو ٹوک. یہ بڑا کمال خاصا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ایک بات کہتے تو فوراً سمجھ آ جاتی، بالکل کلیئر الفاظ استعمال کرتے اور کلیئر لہجہ استعمال کرتے. بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر بات کرتے نہ فضول. گفتگو کا انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہوں. درمیانہ قد، نہ پست نہ ناگوار حد تک لمبا. آپ کے ساتھی آپ کے گرد ہلکا بنائے رہتے تاکہ کچھ فرمائیں تو توجہ سے سن سکیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے. نہ ترشرو نہ لغو گو. یہ اس نے اپنے خامند کو بتایا کہ ایسا آدمی تھا بابرکت جو آج آیا. اور اس طرح 2 دن اور گزرے تو آپ قبیلہ اسلم کے ہاتھ سے گزرے. قبیلہ اسلم نے اصرار کر کے مسعود نامی ایک رہنما آپ کے ہمراہ کر دیا تاکہ حفاظت سے آپ کو قبا کی حدود تک لے جائے، کیونکہ ایک طرح رستے میں مشکلات ہوتی تھیں اور پھر یہ کہ رستے میں راشن بھی ہوتے تھے. تو وہ انہوں نے اپنے ساتھ لگا دیا کہ یہ آپ کو آرام سے پہنچا دے گا قبا کی حدود تک. اور قبا تو مدینے کے ہاتھ میں ہے. اگر رہنما ساتھ نہ ہو تو شہزاد گم ہو جانے اور بھوک پیاس کی صحبت کا امکان ہوتا ہے. جس بابت کی وہ کمزور اور سوکھی سڑی بکری میں سے اللہ تعالیٰ نے برکت کے ساتھ دودھ دے دیا تھا، سب نے پیا. اس بابت کی بکریوں میں اللہ نے بہت برکت دی. اور کچھ عرصہ بعد ایک بڑا ریوڑ لے کر فروخت کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچی. اس کی بات ابھی یہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی اس کا ذکر ہوا ہے. اس کا بیٹا ساتھ تھا. اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہچان لیا اور اپنی ماں کو بلا لایا. حضرت ابوبکر صدیق انہیں رسول اللہ کے پاس لے گئے، ماں بیٹے کو. آپ اس وقت مدینہ میں حکمران اور آرام سے اپنا لیڈر تو قائد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی بہت عزت کی، تکریم فرمائی، اسے اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور تحائف دے کر رخصت کیا. جو 100 اونٹ انعام کے لالچ میں آپ کی تلاش کرنے والوں میں ایک تو وہ تھا نا جو پہلے واپس چلا گیا، بعد میں مسلمان سراقہ بعد میں مسلمان ہو گیا. ایک اور اسی لالچ میں ایک اور آدمی آپ کے پیچھے نکلا تو اس کا نام تھا بریدہ اسلمی. وہ بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا اور 70 ساتھیوں سمیت آپ کے تعاقب میں نکلا تھا. آپ کے پاس پہنچ بھی گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو مختصر گفتگو کے بعد ہی اپنے 70 ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا. یہ دیکھیے رستے کے واقعات ہیں. رستے میں 70 اور 71 71 بندے تو یہ مسلمان ہو گئے ایک ہی گو میں. اسی طرح راستے میں ایک جگہ 2 چوروں سے سامنا ہوا. وہ چور اتنے بدنام تھے کہ لوگوں نے ان کو مہانان یعنی بدنام زمانہ ذلیل آدمیوں کا لقب دے رکھا تھا. لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سامنا ہوا تو آپ نے شفقت سے ان کو مکرمان یعنی قابل احترام کا لقب دے دیا اور مدینہ آنے کی دعوت دی. ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ کتنے ہو گئے 73 لوگ. تو اس طرح رستے میں جو آپ کے لیے حملہ آور ہوئے، نقصان کرنے آئے،
وہ شامل ہو گئے۔ اچھا، ہجرت کر کے تو آپ جا رہے ہیں، مدینہ پہنچ رہے ہیں۔ سن ہجری کا آغاز، آج کل ہم سن ہجری استعمال کرتے ہیں۔ ہجرت کے 16 سال بعد جب دوسرے خلیفۃ الراشد حضرت عمر فاروق کے دور میں اسلامی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی کہ انتظامی ضروریات کے لیے سن و سال کا تعین ضروری ہو گیا، تو مشاورت کے بعد اسلامی کیلنڈر یا سن ہجری کی ابتدا اسی عظیم واقعہ سے کی گئی، حالانکہ اس وقت ہجرت کو 16 سال گزر چکے تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے یہودی، رومی اور ایرانی سن رائج تھے۔ عربستان کے اندر مختلف مشہور واقعات کی نسبت سے وقت کا حساب لگایا جاتا تھا، جیسے ابرہا کے مکہ پر حملہ والے سال کو عام الفیل کہا گیا۔ رسول اللہ بھی اسی سال پیدا ہوئے تھے، اور ایک عرصہ تک اسی زمانہ سے واقعات کا تعین ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال 570 عیسوی، وہ بھی عام الفیل وہاں معروف تھا۔ جب سلطنت اسلامیہ کی وسعت اور دفاتر حکومت کے قیام سے حساب کتاب کے معمولات وسیع ہو گئے، تو ضرورت پیش آئی کہ سرکاری طور پر کوئی ایک سن قرار دے دیا جائے۔ اس پر تفصیلی مشاورت کے بعد کئی تجاویز سامنے آئیں اور ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ یہ چونکہ ہجرت سے متعلقہ بات تھی تو اس لیے یہاں بھی میں کہ اس کا ذکر کر دیں۔ اب ہجرت کے بعد ایک نئی جگہ پر نئے طرز زندگی کی ابتدا ہونی تھی، جس سے بنی نوع انسان کو طاقت اور ظلم کی بجائے حسن اخلاق اور تہذیب کے ساتھ معاشرتی زندگی گزارنے اور پرامن بقائے باہمی کی تعلیم اور تربیت کی گئی۔ مدنی دور کی قرآنی صورتیں بھی صرف عقائد نہیں بلکہ سماجی، آئلی، معاشرتی، سیاسی اور جنگی قوانین پر مبنی ہیں۔ نبی آخر الزمان نے اپنی ذاتی زندگی سے ان تعلیمات پر عمل کا نمونہ پیش فرمایا، جس میں گھریلو زندگی سے لے کر ایک فلاحی ریاست کے قیام تک تمام مراحل شامل تھے۔ میں تھوڑا سا رومن لا اور یہودیوں کے تورات میں جو قوانین ہیں وہ بتا دوں۔ رومن لا میں مرسی نہیں تھی، ظلم اور طاقت پر مبنی تھا، اور یہودیوں میں یہ تھا کہ اس کا ایک فقرہ ہے ان کے، اس کا تالمود کا، کہ جب تم دشمن پر قابو پا لو تو اس کو تباہ و برباد کر دو۔ لیکن اسلام میں آپ اب دیکھیں گے کہ کس طرح قابو پاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ یہ رستے کے کچھ واقعات تھے جو آپ کو بتا دیے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ کچھ لوگ مدینہ سے قباء میں آ گئے تھے، کچھ لوگ پہلے قباء میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ قباء مدینہ سے تھوڑا سا ہی قریب یعنی پہلے آتا ہے، اور وہ جو ساتھ آیا تھا بنو اسلم نے ساتھ ساتھ ہی بھیجا تھا رہنما، وہ آپ کو بنو قباء کا شہر دکھا کے آبادی، تو وہاں سے وہ لوٹ گیا تھا۔ اچھا، اس کو میں آپ کو قباء کی آمد کا بتاتا ہوں۔ میں یہ ایک گھونٹ پی لیتا ہوں پھر بتاتا ہوں کی کرنا کی چیز۔ اچھا، میں نے نہیں سنی گل، دے دیو اگر ہے تو۔ اب اس کے بعد جو اس طرح کرتے ہیں نا کہ پہلے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، کیونکہ ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم بھی تو اس کا نزول کا دیکھ رہے ہیں نا، تو پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہجرت کے بعد 10 سالہ مدنی دور میں جو یعنی پہلے مکہ کے تو ہم نے 8 دور تقسیم کر لیے ہم صورتحال کے وجہ سے، اس کو ہم نے ایک مدنی دور رکھا ہے۔
اس مدنی دور میں جب اسلامی معاشرہ اور ریاست کی تشکیل ہو رہی تھی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی قوانین پر مبنی صورتیں نازل ہوئیں۔ سن 1 ہجری میں، یہ آپ نوٹ کر لیں ذہن میں، سورۃ جمعہ، سورۃ حج اور سورۃ تغابن۔ سن 2 ہجری میں سورۃ محمد، سورۃ بقرہ، سورۃ انفال اور سورۃ طلاق۔ سن 3 ہجری میں سورۃ صف اور سورۃ آل عمران۔ سن 4 ہجری میں سورۃ حشر اور سورۃ نساء۔ سن 5 ہجری میں سورۃ الحدید، سورۃ احزاب اور سورۃ مجادلہ۔ سن 6 ہجری میں سورۃ منافقون، سورۃ نور اور سورۃ فتح۔ سن 7 ہجری میں سورۃ مائدہ۔ سن 8 ہجری میں سورۃ ممتحنہ اور تحریم۔ سن 9 ہجری میں سورۃ حجرات اور سورۃ توبہ، اور سن 10 ہجری میں سورۃ بینہ اور سورۃ نصر نازل ہوئیں۔ اس طرح قرآن حکیم کا نزول مکمل ہوا۔ اچھا، اب چونکہ ہجرت کے بعد سے سن ہجری شروع ہوتا ہے، تو میں آپ کو پہلے بریفلی بتاتا ہوں کہ سن 1 ہجری، پہلا سال جو تھا ہجرت کے بعد، اس میں یعنی ذریعہ اس کے معاملات، واقعات، ٹیلی فون بند کر دو۔ سب سے پہلے تو کباب آمد، اور کباب میں حضرت سلمان فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر کباب مسجد کی تعمیر، پھر کباب سے مدینہ جاتے ہوئے راستے میں پہلا جمعہ پڑھا گیا۔ پھر یثرب میں ورود مسعود ہوا 19 ربیع الاول۔ پھر سورۃ جمعہ کی آخری 3 آیات ہجرت کے دوسرے خطبہ جمعہ مدینہ جا کر دوسرے جمعہ کے بعد نازل ہوئیں۔ سورۃ حج کی آیات نمبر 25 تا 78 نازل ہوئیں، جس کی آیت نمبر 39 میں دفاعی جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو۔ پھر اسی سال میں یثرب کا نام مدینہ النبی رکھ دیا۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، امہات المومنین کے حجرے تعمیر ہوئے۔ غیر شادی شدہ صحابہ کے لیے مسجد نبوی میں سایہ دار چبوترا تعمیر کیا گیا، جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور وہاں رہنے اور پڑھنے والوں کو اصحاب صفہ ہے۔ ام المومنین حضرت سودا، جن سے نکاح ہوا تھا طائف سے واپسی کے بعد، وہ مکہ سے آ کر حرم نبوی میں رہنے لگیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہو گئی، وہ بھی نکاح تو مکہ میں ہو چکا تھا 3-4 سال پہلے۔ پھر مواخات قائم کی گئی، میثاق مدینہ ہوا۔ مدینہ میں آ کر پہلے سال میں نماز کی رکعتوں میں اضافہ ہوا۔ مکہ میں تو صرف 2 رکعت نماز ہوتی تھی نا۔ پھر پہلے سال میں ایک بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ایک فاضل یہودی عالم تھے جناب عبداللہ بن سلام، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک بڑے معتبر عیسائی راہب تھے جناب سرما بن ابی انس، انہوں نے بھی اعلانیہ اسلام قبول کیا۔ پھر اسی سال میں سورۃ تغابن نازل ہوئی، جس میں جہاد اور انفاق کی ترغیب دی گئی۔ یہ سورۃ تغابن پہلی مکمل مدنی صورت ہے۔ یہ صورتیں ہیں جو اب ہمارے سامنے آئیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے آپ سفر کرتے آ رہے ہیں ہجرت کا، تو رستے میں جو واقعات پیش آئے وہ بیان کیے۔ اب قباء میں پہنچے۔ قبیلہ اسلم کا دیا گیا رہنما مسعود با حفاظت آپ کو اپنے قبیلے کی حدود سے نکال کر واپس لوٹ گیا۔ یہاں سے قباء کی حدود شروع ہوتی تھیں۔ یہ نخلستان یثرب کی جنوبی جانب نواحی آبادی ہے، اور یہاں کھجور کے باغات کثرت سے ہیں۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آ چکے تھے پہلے، وہ بھی رسول اللہ کی آمد کا سن کر قباء میں پہنچ چکے تھے۔ غار ثور سے نکلنے کے 10ویں دن آپ نے ابو بدر اپنے بدو رہنما سے کہا، ہمیں کہیں رکے بغیر سیدھا قباء میں بنی عمر کے علاقے تک لے چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں پہلے ہی قباء میں پہنچ چکی تھیں۔ مقامی لوگ اور مہاجرین روزانہ آپ کی آمد کے راستہ پر نکل کر آپ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ یوں ہی آپ کی سواری نظر آئی، مرد، عورت، بچے سبھی مسرت کے عالم میں استقبال کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ یہ مکہ سے نکلے 10واں دن اور دوپہر کا وقت تھا۔
جہاں آپ نے استقبال کرنے والے ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، رشتوں کا احترام کیا کرو، جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی عبادت کیا کرو۔ ایسا کرو گے تو امن اور ایمان سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ 4 نصیحتیں کر کے آپ نے قبیلہ اوس کے ایک بزرگ، اس کا نام تھا کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ہاں قیام فرمایا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزرج کے ایک آدمی کے ہاں ٹھہرایا گیا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی 2 دفعہ بتا دیا کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے۔ رسول اللہ کا نہالی رشتہ داری خزرج کے ساتھ تھی۔ 3 دن بعد حضرت علی بھی آ گئے۔ تابش اس کو ذرا دیکھو، مسلسل کرتا رہے۔ 3 دن بعد امانتیں وغیرہ واپس کر کے حضرت علی بھی آ گئے اور رسول اللہ کا ساتھ اسی مکان میں ٹھہرے۔ آپ کا استقبال کرنے والوں میں صرف اوس یا خزرج کے افراد ہی نہیں بلکہ یہودی بھی شامل تھے۔ دوسرے یا تیسرے دن شام کے وقت حضرت سلمان فارسی بھی یہاں آ گئے۔ حضرت سلمان فارسی کون تھے؟ آپ کا نام سلمان تھا، جو فارس یعنی ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک زرتشتی یعنی آتش پرست خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ 9 عمری میں ہی عیسائی ہو کر شام چلے گئے۔ وہاں ایک عیسائی راہب کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ وہاں سے کچھ عرصہ بعد آپ عراق کے شمالی علاقہ میں چلے گئے اور مختلف عیسائی بزرگوں سے ملتے رہے۔ جس آخری قریب المرگ راہب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس نے انہیں بتایا کہ اب ایک رسول کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے، جس کو اللہ ابراہیم کے دین کے ساتھ عرب میں بھیجے گا، جہاں وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک ایسی زرخیز جگہ پر ہجرت کر جائے گا جو آتش فشان چٹانوں کے درمیان ہوگی، اور وہاں کھجور کے بہت سے درخت ہوں گے۔ ایک اور نشانی یہ بتائی کہ وہ ہدیہ تو کھا لے گا لیکن صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور ایک نشانی یہ بتائی کہ اس کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ سنا تو موعودہ نبی کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سفر کے دوران کچھ سوداگروں نے پکڑ کر انہیں غلام بنا لیا۔ یہ طرد کرنے کے متعلق میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس کی کوئی قبائلی سپورٹ نہیں ہوتی تھی، اس کو جس کا مرضی پکڑ لے، غلام بنا لے، قتل کر دے، کچھ کر لے۔ غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے ساتھ ہی کعبہ پہنچے۔ کھجوروں کے جھنڈ دیکھ کر آپ کو نبی سے ملاقات کی امید لگی، جگہ تو وہی لگ دی ہے، اور جب رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں سنی تو جان گئے کہ یہی وہ موعودہ نبی ہیں۔ اچھا، اب مزید اطمینان کے لیے ہے ذریعہ، مزید تسلی کے لیے کچھ کھانا لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ کے پاس اس وقت عقیدت مندوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے حضور کو کھانا پیش کرتے ہوئے کہا کہ جناب والا، یہ صدقہ کا کھانا ہے۔ رسول اللہ نے وہ کھانا خود کھانے کے بجائے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا اور خود اس میں سے نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر سلمان فارسی کو آپ کی رسالت پر یقین ہو گیا، اور ایسی مسرت و انبساط طاری ہوئی جو عمر بھر آپ کے ساتھ رہی۔ سن 5 ہجری میں جنگ خندق کے موقع پر شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلطان فارسی نے دیا تھا۔ مسجد قباء۔ قباء میں تشریف لاتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر اسلام کی اولین مسجد تعمیر کی۔ مکہ میں تو خانہ کعبہ میں وہی عبادت گاہ تھی، وہیں کرتے تھے۔ اسلام کی اولین مسجد قباء میں تعمیر ہوئی۔ اس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ حضرت عمر بن الخطاب جیسے مکہ کے درجہ اول کے شہری بھی اینٹ پتھر اٹھاتے رہے، اور حضرت ابوبکر اور حضرت صہیب رومی جیسے اشراف مکہ انصار کے ساتھ مل کر گارہ بناتے اور تعمیر کرتے رہے۔
اس جگہ پر اب ایک خوبصورت مسجد تعمیر کر دی گئی ہے. آپ کے امی جی نے اور میں نے وہاں جا کر نماز پڑھی تھی. قباء میں آپ کے قیام کی مدت کی مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ قرینہ قیاس یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 12 دن وہاں قیام کیا، کیونکہ یثرب میں آپ کا انتظار ہو رہا تھا اور مسجد مکمل ہونے کے بعد آپ یثرب کے لیے روانہ ہو گئے. مسجد کی تعمیر کے دوران چند یہودی علماء نے آپ سے گفتگو کر کے یہ معلوم کرنا چاہا کہ وہ کب اور کس طرح یہودیوں کا دین اختیار کریں گے. جب یہودی علماء سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی ہونا پسند نہیں کرتے تو انہوں نے آپ سے کہا، یاد رکھیے اگر آپ پیغمبر بننا چاہتے ہیں تو پہلے یہودی مذہب اختیار کریں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ پیغمبر بنی اسرائیل میں ہی آ سکتے ہیں، انہی میں آ رہے تھے تسلسل کے ساتھ. پہلے یہودی مذہب اختیار کریں کیونکہ یہودی ہی اللہ کی وہ پسندیدہ قوم ہے جس میں لوگ نبوت سے سرفراز ہوتے ہیں. آپ نے جواب دیا، میں کوئی آپ بنا؟ میں اپنی خواہش سے پیغمبر نہیں بنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے. بہرحال جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسجد کا قبلہ بیت المقدس کے رخ تعمیر ہوا ہے تو انہیں اطمینان ہو گیا. البتہ جب پہلی اجتماعی نماز باجماعت جمعہ کو ادا کی گئی تو یہودیوں کا ماتھا ٹھنکا، کیونکہ وہ تو اجتماعی عبادت ہفتہ کے روز کرتے تھے. قباء میں ایک یہودی نے اسلام بھی قبول کیا تھا جیسا میں نے پہلے بتایا، لیکن اس کا مصدقہ نام معلوم نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس کا نام شلوم لکھا ہے، واللہ عالم بالصواب. قباء سے یثرب روانگی سے پہلے سورۃ جمعہ کی آخری 3 آیات نازل ہوئیں جن میں نماز جمعہ کے احکام ہیں. نہیں یہ تصدیق میں کروں گا، درست کروں گا. یہ پیج 345 سورۃ جمعہ کی پہلی آیات قباء میں، یہ مجھے اس پہ شک ہے. اب دیکھیے ہجرت کی وجوہات، طریقہ کار، راستے کے واقعات. ہجرت کے راستے کے واقعات، قباء میں آمد، قباء میں قیام، قباء مسجد کی تعمیر بتا دی. اب یثرب میں ورود مسعود آپ کا تشریف آوری. جمعہ کے بعد آپ اپنی اونٹی قصبہ پر سوار ہو کر یثرب تشریف لے گئے. قباء سے نکلے تو دوپہر رستے میں ایک ڈیرے کے پہ آئے گی، وہاں پر آپ نے، اس دن جمعہ تھا، اس دن اکٹھے نماز پڑھی، وہ مسلمانوں کی پہلی نماز جمعہ تھی. جمعہ پڑھ کر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور یثرب تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے. ذرا دیکھنا کس طریقے سے قافلہ کے دائیں بائیں اوس اور خزرج کے لوگ، یعنی میزبان قبائل، تلواروں اور ذرا بختروں سے مزین تعظیم کے طور پر چل رہے تھے اور نعرہ لگاتے جاتے کہ آج کا دن شادمانی میں بے مثال ہے، اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں. ادھر دیکھنا دقت ہو رہی ہے. جب آپ یثرب کی آبادی کے نزدیک پہنچے تو بیعت عقبہ کرنے والے صحابہ کی بچیوں نے خوشی کا گیت گا کر استقبال کیا. تابش 347 بیعت. وہ آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ طلع البدر علینا، میں نے یہ پڑھا ہے کہ شرق البدر علینا من ثنیات الورا، جنوب کے پہاڑوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے. کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اور آپ کی اطاعت واجب ہے. ٹھیک ہو رہا ہے تو نظام سارا ٹھیک ہے؟ اچھا چلو اب تسلسل سے بات کرتے ہیں. بہت سے اصحاب نے مدینہ پہنچنے پر، یثرب پہنچنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں ٹھہرانے کی درخواست کی، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ قصواء کو آزاد چھوڑ دو،
یعنی میری اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کے فرمان کے تحت چل رہی ہے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں رک جائے گی۔ اونٹنی خزرج قبیلہ کے اس مقام سے بھی آگے گزر گئی جہاں آپ نے بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ قیام کیا تھا، یعنی آپ دن نانکیاں دے محلے کو بھی آگے گزر گئی۔ آپ کے ماموں اور دوسرے رشتہ داروں کے مکانوں کے سامنے سے گزرتی چلی گئی، اور وہ التجا کرتے رہ گئے، اور ان کو بھی آپ نے وہی جواب دیا جو دوسروں کو دیا تھا کہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اللہ کے فرمان سے جہاں اللہ چاہے گا رک جائے گی۔ چلتے چلتے آپ کی اونٹنی کھجوریں خشک کرنے والے ایک احاطے کے سامنے بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہ اترے۔ چند لمحے بعد اونٹنی اٹھ کر دوبارہ چل پڑی، لیکن پھر گھوم کر واپس وہیں آ بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا، یہ مقام انشاءاللہ میری رہائش گاہ ہے۔ اونٹنی کی مہار حضرت اسد نے تھام لی اور اس کو اپنے گھر لے گئے۔ حضرت اسد پہلے 6 مسلمانوں میں شامل تھے جو بیعت عقبہ، پہلی بیعت عقبہ سے بھی پہلے مکہ جا کر مسلمان ہوئے تھے سن 1090 میں۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ نے ان بچوں کو اس جگہ کی قیمت ادا کر کے ان سے خرید لی۔ اس دوران حضرت ابو ایوب خالد، ان کا پورا نام تھا ابو ایوب خالد انصاری، آپ کا سامان اونٹنی سے اتار کر سامنے ہی اپنے گھر میں لے گئے۔ آپ کے دوسرے رشتہ دار بھی آ گئے اور آپ سے اپنے ہاں میں مان رہنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے مسکرا کر فرمایا، بندے کو اپنے سامان نہ لے رہنا چاہیے، یعنی وہ سامان میرا لے گئے ہیں تو میں ان کے پاس ہی رہوں گا۔ حضرت ابو ایوب اپنی زوجہ کے ہمراہ مکان کی بالائی منزل پر منتقل ہو گئے اور نچلے حصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب خالد نے، جن کو ہم ابو ایوب انصاری کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے طعام کا اہتمام کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں یار، میں خوراک اپنی جیب سے کھاؤں گا۔ حضرت ابو ایوب نے یہاں تک بھی کہا کہ آپ اکیلے کتنا کھا لیں گے، لیکن جب دیکھا کہ آپ اپنی غذا خود بہم پہنچانے پر مصر ہیں تو سر تسلیم خم کر لیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے دوسری بیعت عقبہ میں آپ کی بیعت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مسلمانوں کو تو خوشی تھی ہی، یہودی بھی نئی خانہ جنگی کا امکان ختم ہوتا دیکھ کر خوش تھے۔ اس طرح آپ مکہ چھوڑ کر سفر طے کر کے وقفہ کر کے قباء میں بالآخر یثرب میں داخل ہو گئے اور وہاں کر اس طرح مقیم ہو گئے۔ آپ کی ہجرت کے بعد یثرب کا نام آپ کی نسبت سے مدینہ تو نبی، یعنی نبی کا شہر پڑ گیا۔ مدینہ لفظی میں نے ہے شہر کے، مدینہ تو نبی پڑ گیا۔ آپ کی تشریف آوری کے وقت یثرب کی حدود 30 کلومیٹر مربع تھی، یعنی 6 کلومیٹر بائی 5 کلومیٹر۔ عام گھروں کے علاوہ 72 قلعے تھے، جن میں سے 59 قلعے یہودیوں کے اور 13 قلعے عربوں کے تھے۔ بدوی عربوں نے اس کا نام یثرب کے لفظی معنی کیا ہے؟ جو بتائے گا اس کو 100 روپے دوں گا۔ جی کیا؟ نہیں، یثرب کے معنی ہے بری آب و ہوا والا شہر۔ عربوں نے، بدوؤں نے اس کا نام یثرب اس لیے رکھ دیا تھا کہ صحرا کی خشک آب و ہوا سے جب وہ یثرب میں داخل ہوتے تو اس کی بارشوں کی وجہ سے بیمار ہو جاتے۔ وہاں ہیومیڈیٹی تھی اور مچھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر مہاجر عورت بھی یہاں آ کر مرطوب آب و ہوا کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار رہے۔ مقامی لوگ اسے طیبہ کہتے تھے، یعنی ایسا شہر جہاں جانے کی خواہش کی جائے۔ اب وہ یثرب کہتے ہیں، مقامی لوگ طیبہ کہتے ہیں، ہم تو مدینہ طیبہ کہتے ہیں نا اس کو، یعنی پاک کے معنوں میں۔ وہ طیبہ کہتے تھے ایسی جگہ جہاں جانے کے لیے خواہش ہو، جہاں جانے کو دل کرے۔ اس لیے 2 ناموں یعنی یثرب اور طیبہ کا تضاد ختم کرنے کے لیے اس کا نام مدینہ تو نبی، یعنی نبی کا شہر قرار پا گیا۔ مدینہ میں بارشیں دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ ہوتی، جن کا پانی شہر کے باہر ایک بڑے جوہڑ میں جمع رہتا جو سارا سال خشک نہ ہوتا۔ یثرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی شہر تھا۔ جب آپ بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ آ کر مدینہ میں رہے تو اسی جوہڑ میں تیرنا سیکھا تھا۔ اپنے امی جی سے پوچھنا میں نے کون سے جوہڑ میں تیرنا سیکھا تھا۔
مکہ کی طرح مدینہ میں بھی لوگ مختلف قبیلوں میں تقسیم تھے، لیکن خیر بعد میں نہروں میں اور دریا میں تو نہیں، نہروں میں بھی تیرتا رہا ہوں۔ مکہ کی طرح مدینہ میں بھی لوگ مختلف قبیلوں میں تقسیم تھے۔ مکہ کی طرح یہاں بھی نہ پولیس تھی، نہ عدالت اور نہ جیل۔ اگر کسی پر زیادتی ہوتی تو وہ اپنے قبیلے سے مدد مانگتا۔ مدینہ میں بھی قتل گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ صرف ایک مالی نقصان تصور تھا، کیونکہ کم از کم 100 اونٹ خون بہا دینا پڑتا، بلکہ اگر مقتول امیر آدمی ہوتا تو خون بہا اس سے کہیں زیادہ مانگا جاتا۔ ایک آنکھ ضائع ہو جانے پر 50 اونٹوں کا مطالبہ ہوتا، اور دانت توڑنے کا بدلہ قصاص تھا، یعنی توڑنے والے کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ یہ تھے معاشرتی قوانین قبائلی معاشرے میں۔ مدینہ میں عربوں اور یہودیوں کی آبادی تقریباً برابر تھی۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے جو الگ الگ پیشہ سے وابستہ تھے۔ ایک زراعت پیشہ تھا، دوسرا سنارے تھے، زرگر، اور تیسرا قبیلہ کھالوں سے چمڑا تیار کرتا تھا۔ انہوں نے کی کہندے نے چلو یہ 3 بڑے پیشے تھے، ایک سنار کا، ایک کھالوں سے چمڑا تیار کرنے کا، اور ایک زراعت۔ اچھا، کھجوروں، کپڑے اور شراب کی تجارت بھی یہودی ہی کرتے تھے۔ عرب قبائل جو تھے، اوس اور خزرج، وہ زراعت کرتے اور جانور پالنے سے وابستہ تھے، اور بہت کم لوگ تجارت پیشہ تھے۔ ہاں دراج ٹھیک آ رہا ہے؟ اچھا، آپ کی 51 منٹس۔ اچھا، پھر میں نا صرف ایک چھوٹی سی بات بتا کے چک جاتا ہوں۔ مدینہ پہنچنے پر جب پہلا جمعہ آیا، بلکہ اس جمعے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ترتیب سے چلتے ہیں تاکہ سب سے پہلے جب مدینہ میں آپ پہنچ گئے، لوگوں کو یعنی اپنے اس گھر میں ٹھہر گئے آپ، تو مدینہ میں پہنچنے کے 2 یا 3 دن بعد آپ نے اس قطع زمین پر جو آپ نے خریدا تھا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ کعبہ میں کیا کیا تھا؟ مسجد تعمیر کی۔ مدینہ میں آئے تو 2 یا 3 دن کے بعد ہی آپ نے اس جگہ پر مسجد تعمیر کی شروع کر دی۔ آپ سمیت تمام مرد اپنے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر لاتے، گارا تیار کرتے اور چنائی کرتے۔ بنیاد میں پتھروں کی 3 تہیں چنی گئیں، دیواروں کی چنائی اینٹوں سے کی گئی، چھت میں کھجور کے تنے بطور شتیر ڈالے گئے اور کھجور کے پتے اوپر ڈال کر چھت ڈھانپ دی گئی۔ فرش بس مٹی ہموار کر دی گئی۔ دیواروں کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی؟ تقریباً 100 ہاتھ، یعنی تقریباً 200 فٹ بائی 200 فٹ۔ عشاء کے وقت کھجور کے پتے جلا کر روشنی کی جاتی۔ مسجد نبوی کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ یہ مسجد نبوی 5 گانہ نماز کے علاوہ انتظامی مرکز کے طور پر بھی استعمال ہونے لگی۔ تمام مذاکرات، معاہدے اور وفود سے ملاقاتیں یہیں ہوتی۔ مسجد نبوی کا ڈیزائن دنیا بھر میں مساجد کا ڈیزائن بن گیا، البتہ انتظامی مرکز کے طور پر مسجد کی وہ اہمیت اب ہمارے ہاں نظر نہیں آتی۔ اب تو مسجدوں کو تالے لگتے ہیں۔ جن مسلمانوں کے پاس رات رہنے کی جگہ نہیں تھی، ان کے لیے نبی کریم نے مسجد میں ہی ایک بڑا سایہ دار چبوترا بنا دیا، اوپر کھجور کی شاخوں اور پتوں کا سائبان، چھت ڈال دی، اور یعنی سائبان کو صفہ کہتے ہیں، اور اس لیے اس جگہ کو یہاں سونے والے لوگوں کو اہل صفہ کہا جانے لگا۔ فقیرانہ حالت کے یہ اصحاب صفہ، ان میں سے کئی بزرگوں کا شمار اسلام کے بڑے مشہور بزرگوں میں ہوا ہے۔ درویشوں کی یہ خوابگاہ اسلام کا سب سے پہلا دارالعلوم بن گئی۔ پھر حجرے تعمیر کیے گئے۔ مسجد اور صفہ کی تعمیر کے ساتھ ہی حجرے تعمیر کیے گئے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو بھی منگوا لیا۔ جب حضرت سودا آپ کی 2 بیٹیوں ام کلثوم اور فاطمہ کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچ گئیں تو ان میں رہائش اختیار کی۔ بعد میں ازواج مطہرات کے لیے الگ حجرے تعمیر کیے جاتے رہے۔ صرف حضرت ماریہ قبطیہ کے لیے حجرہ یا مکان ذرا فاصلے پر دوسرے محلے میں الگ لیا گیا۔
اب ظاہر ہے کہ حجرے تعمیر ہونے میں، مسجد تعمیر ہونے میں کچھ دن لگے، کچھ وقت لگا، تو اس دوران 2 جمعے گزرے۔ ان 2 جمعے میں آپ نے کیا خطبے دیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں تھوڑا سا وہاں سکپ کر کے آیا تھا۔ اس میں بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد 1 ہفتہ بعد پہلا جمعہ آ گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ مدینہ پہنچنے کے 1 ہفتہ بعد جمعہ کا دن آیا تو سورج ڈھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور پہلا جمعہ پڑھایا، جس میں ظہر کی 4 کے بجائے 2 رکعتیں ادا کی گئیں۔ مکہ میں ہر نماز کی ابھی 2 ہی رکعتیں ہوتی تھیں، مدینہ میں آ کر رکعتیں زیادہ ہو گئی تھیں، لیکن جمعے کو دوپہر کی ظہر کے 4 کے بجائے 2 پڑھی۔ نماز سے پہلے آپ نے حمد و ثنا کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی دفعہ مخاطب ہو رہے ہیں، یثرب کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، عرب کوئی اکا دکا عرب غیر مسلم رہ گیا تھا، ایک یہودی بھی مسلمان ہو چکا تھا بزرگ۔ اے لوگوں، نہیں، وہ یہودی بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اے لوگوں، اپنے لیے پہلے سے سامان کر لو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی قسم جب تم میں سے کوئی اپنے ہوش و حواس کھو چکے گا اور اپنے مال و دولت کو بغیر نگہبان چھوڑ دے گا، پھر خدا کے اور اس کے بیچ میں نہ کوئی ترجمان ہوگا نہ دربان جو روکے گا۔ اللہ اس سے کہے گا، کیا تیرے پاس میرا رسول نہیں آیا اور میرا پیغام نہیں پہنچایا، اور میں نے تم کو دولت نہیں دی اور تمہیں حج تمہاری ضرورت سے زیادہ نہیں دیا، تو تو نے اپنے لیے پہلے سے کیا سامان کیا؟ اس وقت وہ بندہ دائیں بائیں دیکھے گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی آگ کے سوائے اس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ بس لوگوں، جس سے ہو سکے وہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لے، خواہ چوہارے کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو۔ کسی کے پاس یہ بھی نہ ہو تو ایک اچھی خوش اخلاقی کی بات ہی صحیح، کیونکہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بلکہ 70 گنا دیا جائے گا۔ تم پر خدا کی طرف سے سلامتی اور اس کی رحمت و برکت نازل ہو۔ بس اتنا مختصر خطبہ۔ یہ بھی آپ کا مزاج تھا، آپ کا سٹائل تھا کہ لوگوں کے تھکنے سے پہلے اپنی گفتگو ختم کر دیتے تھے۔ دوسرا جمعہ جب آیا تو اس میں آپ نے کیا خطبہ دیا؟ اللہ کی حمد ہو، میں اللہ کی حمد پڑھتا ہوں اور اس کے دامن میں اپنے ہم نفس نہیں، اس کے دامن میں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج تک اس کو مسنون خطبہ کہہ کے مولوی یہ فکر کہتے ہیں اپنے خطبے میں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دے رہا ہوں، اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ لوگوں، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کے دل کو اللہ نے اس سے آراستہ کر دیا قرآن سے، اور اس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کیا، اور جس نے انسانوں کے کلام کو چھوڑ کر اللہ کے کلام کو پسند کیا، کیونکہ اللہ کا کلام سب سے بہتر اور سب سے زیادہ پر اثر ہے۔ جس کو اللہ دوست رکھتا ہو تم بھی دوست رکھو، اللہ کو دل سے پیار کرو۔ یہ دوسرے خطبے پہ مدینہ میں پہنچنے کے سیٹل ہونے کے بعد، ہاں جی، اللہ کو دل سے پیار کرو اور اس کے کلام اور ذکر سے کبھی نہ تھکو، تمہارے دل اس کی طرف سے کبھی سخت نہ ہو، بس اللہ ہی کو پوجو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اس سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بعض علماء یہ فکر بھی اپنے خطبے میں کہتے ہیں۔ اور اللہ سے سچی بات کہو، آپس میں ایک دوسرے کو ذات الہی کے واسطہ سے پیار کرو۔ مجھے اسلام آباد سے جہاں رانی بھی پڑھاتی ہے نا، وہ مسز ملک نے کتابیں کچھ بھیجی تھیں، ان پہ اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کو ذات الہی کے واسطے سے
پیار کرتی ہوں۔ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اپنے عہد کو پورا نہ کرے۔ تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو۔ تو یہ جو دوسرا جمعہ تھا، اس میں ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے دوران یکایک ہلچل مچی، آپ خطاب کر رہے ہیں، لوگ نکل گئے۔ کچھ فکرے رہتے ہوں گے ابھی۔ تو وہ ہوا یہ تھا کہ ایک تجارتی قافلہ آ گیا، ایک قبائلی معاشرت تھی، وہ تاجروں نے اپنا سامان بیچنا تھا، جس کو جو ضرورت ہوتی جلدی جلدی لے لے، کوئی سامان مک نہ جائے، میک نہ جائے، میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ جس طرح یہ پابندی ختم ہونے کے بعد ہماری مارکیٹس میں جو حشر ہوا ہے، لوگوں نے آپ تقریر کر رہے ہیں تو نکل کے جاؤ، وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد سورۃ جمعہ کی آخری 3 آیات اس موقع پر نازل ہوئیں، جن میں ہفتہ وار اجتماعی عبادت جمعہ کا خیال رکھنے اور جمعہ کے دن کو مذاق نہ بنا دینے کی تاکید ہے۔ اس صورت کی باقی آیات فتح خیبر کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ 3 آیات جو اس کی آخری آیات ہیں، یہ یہاں نازل ہوئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور آگے وہ ترجمہ ہیں کی ہاں میں ترجمہ سناتا ہوں آگے۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جمعہ کے دن نماز کے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فرض یعنی رزق تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب بھی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ یہ آپ نے اس واقعہ کے بعد ہدایت دی۔ تو یہ ہم مدینہ پہنچ گئے، مسجد نبی کی تعمیر شروع ہو گئی، حجروں کی تعمیر شروع ہو گئی، آپ کی بیوی بچیاں آ گئیں، اور مدینہ میں 2 جمعے پڑھے گئے۔ تو کل اس بعد ہم آگے چلیں گے۔ پہلے سن ہجری میں کافی واقعات ہوئے، ان سب کی باتیں بعد میں کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تحور اٹھ کے چلا گیا، دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھنا، ہماری خطائیں معاف کر دینا، کوئی لغزش کمی رہ جائے تو اس کی معافی دے دینا۔ آمین یا رحمت اللہ العالمین۔